الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج درس ضیاء القرآن کے سلسلہ میں آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ والوں کا کردار کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن شریف میں بے شمار مقامات پر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ البتہ اسلام جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اپنے پیروکاروں کو شروع دن سے ہی یہ سکھاتا ہے کہ یہ دین شیروں کا دین ہے، حق کی خاطر ڈٹ جانے اور غلبہ پانے والوں کا دین ہے، اور ساری مخلوق کو امن و آشتی کے سائے فراہم کرنے والوں کا دین ہے۔ آئیے تفسیر ضیاء القرآن کے جلووں سے دل و نظر کو نور و نکھت فراہم کیجیے۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرے، پھر سراغ کے کانٹوں کو دیکھ کر گھبرا نہ جائے، بلکہ ان کو پھولوں سے بھی زیادہ عزیز جانیں، کیونکہ یہ منزل محبوب کے کانٹے ہیں۔ اگر اللہ اسے دین حق کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی دولت خرچ کرنے کی توفیق دے تو اسے اپنی سعادت اور ارجمندی یقین کرے۔ اگر پرچم اسلام کو اونچا، بہت اونچا لہرانے کے لیے جان دینے کا موقع ملے تو مسکراتا ہوا، خوشی سے اٹھلاتا ہوا حضرت خبیب کی طرح تختہ دار کی طرف بڑھے، کیونکہ موت اس کے لیے ہلاکت و فنا کا پیغام لے کر نہیں آئی، بلکہ حیات جاوید کی نوید نہیں، بلکہ وصال حبیب کا مجدہ لے کر آئی ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو یار کو یار سے ملاتی ہے۔ اگر یہ نظریہ ہو تو پھر حق کو قبول کرے، ورنہ حق کا دامن پکڑ کر نہ اپنے آپ کو رسوا کرے اور نہ حق کو بدنام کرے۔ ضیاء القرآن صفحہ نمبر 203 جلد 3 سورۃ الحج آیت نمبر 11 حاشیہ نمبر 12۔ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بندہ مومن کے لیے جو آزمائش آسمانوں سے آتی ہے یا زمینوں سے پھوٹتی ہے، ہر آزمائش کے لیے ایک آسان سا نسخہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے نزدیک آزمائشوں سے پہلے انسان کو پیغمبروں کا اسوہ دیکھنا چاہیے، اور ہمارے لیے سب سے کامل ترین اسوہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اسوہ نبوت کا سہارا سدا بار فیضان ہے۔ انسان نفسیاتی طور پر دوسروں کو دیکھ کر اثر پکڑتا ہے۔ جب بندہ مومن کمینے اور کم ظرف دشمنوں میں گر جاتا ہے یا نادیدہ وباؤں کی یلغار سے خوف زدہ ہوتا ہے، تو اس کے سامنے جب کسی عظیم الشان اور کامیاب ترین باہمت ہستی کا سراپا جگمگاتا ہوا نکھر کر سامنے آ جائے تو مومن جانباز کے لیے آزمائش آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ مصیبت کی گھڑیوں میں بھی امت کا بہترین سہارا ہے۔ اس لیے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ
اسوہ نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ظرف ہی اتنا وسیع، حوصلہ اتنا بلند اور دل اتنا شفیق ہوتا ہے کہ وہ تکذیب و افتراء کے باوجود وعظ و نصیحت سے دستبردار نہیں ہوتا۔ ضیاء القرآن صفحہ نمبر 44، جلد نمبر 2، سورۃ الاعراف، آیا نمبر 64، حاشیہ نمبر 86۔ ایک اور مقام پر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اسی کی وضاحت میں لکھتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ شفقت و خلوص کے مجسموں کو ان دل آزار الزامات سے متہم کیا جاتا ہے، وہ بڑے حوصلے اور ہمت سے اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ ضیاء القرآن صفحہ نمبر 46، جلد نمبر 2، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 66، حاشیہ 89۔ صبر ایک سہارا ہے مصیبت کے ماروں کا۔ قرآن مقدس بار بار اہل اسلام کو یہ سبق دلاتا ہے کہ اسلام کے بے شمار ظاہری اور باطنی دشمن ہیں، سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ دنیا کا ہر کافر اسلام اور اہل اسلام کا بدخواہ ہے۔ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کی ترقی ایک آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ترجمہ، اور تم سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ باطل اگر میدان میں آنے کی جرت نہ رکھتا ہوگا تو ہزاروں ایسی چالیں چلے گا جن سے مسلمانوں کا ایمانی سرمایہ مشکوک ہونے کا امکان ہوگا۔ اہل ایمان کو خوفزدہ کر کے ان کی ترقی کو پسپا کرے گا، مگر ایمان والوں کے پاس مصیبت میں صبر بہت بڑا انعام خداوندی ہے، کیونکہ بے صبری سے ناکامی اور شکست کے امکانات ظاہر ہوتے ہیں، جس سے دشمن دلیر ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ضیاء القرآن کا ارشاد گرامی ملاحظہ فرمائیں، قرآن نے ہمیں اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے وہ اب ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ گئے ہیں۔ البتہ قرآن نے مسلمانوں کو صبر کی ایک ڈھال دی ہے جس سے وہ مصائب و حوادثات کے بے رحم حملوں سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ انہیں ایسا عقیدہ دیا ہے جو ان کے سکون و قرار کو نازک ترین لمحوں میں بھی سلامت رکھ سکتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اس میں مقابلہ کی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور مصیبتوں سے خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے ڈٹا رہے تو یہ کالے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ ضیاء القرآن صفحہ نمبر 109، جلد نمبر 1، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 155، حاشیہ نمبر 183۔ آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ مصیبت کے وقت مومن اور کافر کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق ایمانی اور غیر ایمانی معلومات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نام نہاد مسلمان بنیادی معلومات سے ناآشنا ہو تو اس کا انداز فکر بھی کافر کی سوچ سے ملتا جلتا ہوگا، مگر کافر اور مومن بہت زیادہ معلومات کے باوجود بھی مومن کی طرح نہیں سوچ سکتا، کیونکہ وہ توحید و رسالت کا منکر ہوتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ اور ختم نبوت کے بارے میں اس کا تصور ہی ناقص و ناتمام ہوتا ہے۔ یہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دنیا دارالمحن ہے، مصائب و آلام سے کسی کو مفر نہیں، بیماری، صدمے، تجارت و زراعت میں خسارہ، کسی عزیز ترین مقصد میں انتہائی مسائی کے باوجود ناکامی، یہ ایسے حالات ہیں جن سے کم و بیش ہر شخص کو واسطہ پڑتا ہے، لیکن آلام و مصائب کے ہجوم میں ہر شخص کا رد عمل یکساں نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جن کا خدا کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو ان حالات میں ایک بے بس تنکا محسوس کرتے ہیں، جیسے ہوا کے جھونکے ادھر سے ادھر پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جس ذہنی پستی
اور اخلاقی انحطاط کا یہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، اسے دیکھ کر شرافت کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے اور آنکھیں فرط ندامت سے جھک جاتی ہیں۔ لیکن جن کا خدا پر ایمان ہوتا ہے، اور ایمان بھی ایسا مستحکم اور استوار کہ اس میں ذرہ برابر لچک نہیں ہوتی، ان کی شان اس وقت دیدنی ہوتی ہے۔ شیروں کے نرغے میں بھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، بے رحم طوفانوں میں بھی ان کے یقین کی شمع فروزہ رہتی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ بے آسرا نہیں، خدا کی ذات ان کا آسرا ہے، اور یہ بہت بڑا آسرا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ایمان ہے کہ ان کے پروردگار کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اگر اس نے انہیں کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو یہ اس کا ظلم یا بے انصافی نہیں، یا اپنے فرما بردار بندے سے اس کا تغافل نہیں اور اس کی بے رخی نہیں، بلکہ اسی میں ان کی بہتری اور بھلائی ہے۔ یہی عین مصلحت ہے۔ اس طرح ان کے دل مضطرب اور بے چین نہیں ہوتے۔ آزمائش کی اس پرخار وادی کو بڑے صبر و تحمل اور سکون و وقار کے ساتھ طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ ضیاء القرآن صفحہ نمبر 266، جلد پنجم، سورۃ التغابن، آیت نمبر 11، حاشیہ نمبر 14۔ مشکلات تو انسانی زندگی میں آتی رہتی ہیں، لیکن ان مشکلات کو ہر شخص اپنے طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کچھ لوگ مصائب سے گھبرا کر اللہ کی ذات سے ہی دور ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے رب ذوالجلال نے ایک قرآن ایسا نسخہ دیا ہے جس کے اندر مشکلات پر قابو پانے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ مشکلات پر قابو پانے کا قرآنی نسخہ آج عالم اسلام خاص طور پر اور روئے زمین پر آباد ساری اقوام ایک غیر مری یعنی ایک نادیدہ وبا کے خوف سے لرزاں و ترساں ہے، جس کا نام ماہرین نے کرونا وائرس بتایا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ کرونا وائرس کے وجود پر تمام دنیا کی سیاسی پارٹیاں متفق ہیں، کوئی اس بے اختلاف نہیں، اور اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ پوری کائنات کے سچے اور جھوٹے فرقے اور فرقیاں یا مذاہب کرونا کے وجود پر متفق ہیں، حالانکہ اللہ جل جلالہ کے وجود پر دنیا کے لاکھوں اختلاف ہیں۔ مگر کرونا ایک ایسی آزمائش، امتحان اور مصیبت ہے کہ اس کے بارے میں طبی ماہرین اور سائنسدانوں نے مذہبی پیشواؤں کو بتایا تو مذہبی ماہرین نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت خانوں میں جا کر بندگی یا پوجا پاٹ یا رسومات ادا کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں رہ کر ادا کرنے کی رخصت دی ہے۔ پوری دنیا کے تمام بازار لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، تمام کاروبار بند ہیں، مگر سونے کی قیمت معلوم نہیں کہ اس کے اندر اضافہ ہے۔ کرونا وائرس کے عرصہ میں خورد و نوش کی اشیاء دستیاب ہیں، مگر لوگوں کے پاس وسائل نہیں۔ اس وائرس سے پہلے دنیا کے کچھ لوگ بھیک دیتے تھے اور بعض عادی لوگ بھیک وصول کرتے تھے، جبکہ اب شاید ترقی پذیر اور پسماندہ تمام ممالک بھیک پر گزارا کریں گے تو زندگی گزرے گی۔ اس موضوع پر سردست زیادہ تفصیلات کے بجائے اگر یہ کہہ دیے جائے تفصیل نہ پوچھ ہیں اشارے کافی، یہ کہانیاں یوں ہی کہی جاتی ہیں۔ البتہ اس وقت عالم اسلام اور خاص طور پر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اس آزمائش کو پوری ہوشمندی کے ساتھ اہمیت دینی چاہیے جو اب دی جا رہی ہے۔ اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور آپ کی سیرت طیبہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، جو کہ الحمدللہ اب بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں اسی طرح گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنی چاہیے، جیسے ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کے وقت کیا کرتے تھے۔ قرآن مقدس کی دعاؤں کو جو انبیاء کرام نے مشکل گھڑیوں میں اپنے رب سے مانگی تھیں، اور رب نے ہمارے قرآن کی ان کو زینت بنا دیا، انہیں رات دن ورد زبان بنانا چاہیے
وباؤں سے بچاؤ کے لیے ماہرین نے جو تدابیر اختیار کرنے کا طریقہ بتایا ہے اسے لازمی طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو کوئی ایسی ویکسین تیار کرنی چاہیے جس کے ذریعے اس وبا کا خاتمہ ہو سکے، تاکہ دنیا میں مسلم سائنسدانوں کی وجہ سے لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ کر پناہ حاصل کریں۔ اسی طرح یہ وقت بہت کچھ سیکھنے کا وقت ہے۔ عین ممکن ہے عالم کفر اس وقت بہت ساری پیمائشوں میں مصروف ہو، ایک طرف کرونا وبا سے نبرد آزما ہو رہا ہو اور دوسری طرف معاشی، سیاسی، مادی ترقی میں رکاوٹوں کا جائزہ لے رہا ہو، جبکہ عالم اسلام شیشے کے کمروں میں بیٹھ کر فرقہ وارانہ مناظروں میں مصروف ہے۔ میں نے آزمائش کی ان مشکل ترین گھڑیوں میں بھی فیس بک پر وقت کے جید علماء کرام کو نور و بشر، حاضر و ناظر، علم غیب، جنازہ کے بعد دعا وغیرہ موضوعات پر بحث کرتے سنا ہے۔ معلوم نہیں وہ پرانی چیزیں اب لگا کر ماحول کو گرما رہے ہیں یا چشم بد دور اب بھی اس علمی جہاد میں مصروف ہیں، جبکہ عالم کفر مریخ و مشتری اور فضاؤں میں موجود سیٹلائٹ کے ذریعے ہماری حرکات و سکنات نوٹ کر رہا ہے، اور عید کے بعد نہ جانے نیو ورلڈ آرڈر کیا آ جاتا ہے۔ اس وقت جتنا نقصان معاشی، سیاسی، اسلامی، علمی ہر حوالہ سے مسلمانوں کو ہو رہا ہے اور کسی قوم کا نہیں ہو رہا، اس حالت کو اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر سب سے بڑی آزمائش تصور نہ کریں تو اور کیا کہیں گے۔ میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی مذہب کے پیشوا کو اتنا پریشان نہیں کیا جا رہا جتنا مسلمان اپنے مذہبی رہنماؤں سے زبانی جنگ کر رہے ہیں۔ ہندو اپنے برہمن پر شکوہ سنج نہیں، یہودی اور عیسائی اپنے پوپ اور پادری پر ناراض نہیں، بلکہ مصیبت کی ان ساعتوں میں وہ لوگ ان سے اپنے مذہب کے مطابق دعائیں کروا رہے ہیں۔ مگر بڑی تعجب خیز بات ہے، ایسی عظیم ہستیاں جن کے تقوی، تقدس اور خلوص کی فرشتے بھی قسم کھائیں تو آنس نہ ہوں گے، ان کی عمریں اس وقت 80 سال ہو چکی ہیں، ان کے رت جگے، ان کی علمی اور عملی کاوشیں اور ان کے علم و عرفان کا نور صدیوں کے لیے کافی ہے، مگر کون آنکھیں دے اس وقت کے نوجوانوں کو جو علماء و مشائخ اور مفتیان اعظام کی سفید داڑھیوں کا نور دیکھ سکیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ان قابل قدر شخصیات کے حوصلوں کو جو رات دن بغیر کسی معاوضہ کے صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر اپنے مسلم نوجوانوں کو بڑے پیارے انداز میں حقائق سمجھا رہے ہیں اور اپنی ملت کی بیٹیوں کو شرم و حیا کا درس دے رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ سے یہ مصیبت اٹھ جائے، مگر قوم کے نامور نوجوان کسی بڑے تصادم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا تو کسی کافر قوم نے اپنے پیغمبر کو شاید نہ ستایا ہوگا جتنا آج علماء وقت کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی تو اس کے پورے پروگرام سے آگاہ ہوتے ہیں، اس ذات نے ان سے وعدہ کیا ہوتا ہے کامیابی کا، ہمت کا، تسلی کا، وہ جدھر جاتے ہیں اگر لولہان بھی ہوتے ہیں تو صبر و ہمت کے قافلے ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے اللہ اپنے دین کے خادموں کو پھر وہی صبر و ہمت عطا فرما دے جو تو نے کربلا والوں پر نچھاور فرمایا تھا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں جس انداز سے مشکل حالات سے نکلنے کا قرآنی نسخہ ارشاد فرمایا ہے، اس وقت پوری قوم بیدار ہے، اس پر عمل پیرا ہونے سے انشاءاللہ اس آزمائش سے سرخرو ہونے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کریم نے مشکلات سے نجات پانے اور مصائب کے نرغے سے رہائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لو۔ جن کاموں سے اس نے روکا ہے بھولے سے بھی ان کے قریب مت پھٹکو، جن احکام کی بجا آوری کا اس نے حکم دیا ہے ان کی پوری طرح پابندی کرو، اس کی یاد، اس کے ذکر میں صدق کے دل سے مشغول ہو جاؤ، تم دیکھو گے کہ اس کا دست کرم کس طرح آگے بڑھ کر تمہاری چارہ سازی کرتا ہے، اس کی چشم رحمت کس طرح تمہاری بگڑی بناتی ہے، وہ اپنے خزانوں کے منہ کس طرح تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن صفحہ نمبر 278 جلد
پنجم سورۃ الطلاق آیت نمبر 1 حاشیہ نمبر 10۔ زوال کے عرصہ میں جس طرح ہر چیز متاثر ہو رہی ہے، اسی طرح دینی مدارس جو عوام و خاص کے باہمی تعاون اور ہمدردی سے چلتے ہیں، اس ابتلا کے زمانے میں اسلامی مدارس بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اساتذہ اکرام کے وظائف اور دیگر اخراجات کے لیے مدارس کے ساتھ تعاون کرنا ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے مخلصین ماہ رمضان مبارک میں اپنے اموال کا حساب کر کے اس عظیم علمی و فکری، روحانی اور وجدانی درسگاہ کے ساتھ تعاون کیا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے مخلصین ماہ رمضان مبارک میں اپنے اموال کا حساب کر کے اس عظیم علمی، فکری اور روحانی درسگاہ کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ آزمائش میں کامیابی نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علینا الا البلاغ المبین۔